جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائیں کہ جس کو ڈاکٹر کہہ دے بہت موذی مرض ہے، بھائی خطرے کی گھنٹی ہے، خطرے کا الارم بج گیا، تو اس وقت پھر بندہ روتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور دل سے آہ نکلتی ہے، اس کی آنسو بھی نکل آتے ہیں۔ لیکن یہ قطرے جب نکلے جب اپنے اوپر آن پڑے، قطرہ وہ جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے لیے، اگرچہ کہ یہ برے نہیں ہیں، یہ قطرے بھی اچھے ہیں، ان قطروں پر بھی میرے رب کی رحمت چھلکتی ہے، چھلک چھلک کے گرتی ہے، یہ بھی کم نہیں۔ لیکن جس قطرے کی بات ہو رہی ہے کہ ان قطروں سے زیادہ اللہ کو کوئی قطرے پسند نہیں، وہ جو اللہ کے لیے نکلے۔ کوئی آج کل کا دور پرفتن دور ہے، فاسٹ دور چل رہا ہے، اتنا تیز دور ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنا دنیا کے غم میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ کسی کا مال ضائع ہو جائے، ساری زندگی کی جمع پونجی سائڈ لگ جائے، چہرہ اتر جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل بیٹھا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے انسان، کھایا نہیں جاتا، پیا نہیں جاتا، سویا نہیں جاتا، نیند نہیں آتی، ٹینشن بڑھ جاتی ہے، ڈپریشن سے انسان پرابلم میں آ کے مختلف بیماریوں میں گر جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچا کبھی ہم نے کہ یہ مال دیا کس نے تھا، لیا کس نے؟ خوشحالی میں بھی وہی ہمارے ساتھ تھا اور تنگی میں بھی وہی ہمارے ساتھ تھا۔ اسی طرح اور دوسری مثالیں لے لیں آپ، کوئی کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، بہت بری بلا ہے، عشق مزاجی، انتہائی خطرناک۔ یہ جو لوگ کرتے پھرتے یہ محبت نہیں، شہوت پرستی ہے، نفس پرستی ہے، جسے واقعی محبت ہو جائے اور پھر محبت نہ ملے، محبت ہو جائے محبت نہ ملے تو بھی انسان ٹینشن میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے لیکن دل نہیں لگتا پکارنے میں، اللہ کو یاد کرتا ہے مگر اس طرح نہیں یاد کرتا، دل عشق مزاجی کی طرف پڑا ہوا ہوتا ہے، زبان سے پکارا ہوتا ہے یا اللہ میری مدد کر، نہیں ہو رہا ہوتا کچھ بھی۔ اور یہ کنڈیشن بھی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں انسان اپنے بس میں نہیں رہتا، اپنے آپ میں نہیں رہتا، لیکن جس وقت وہ اللہ کو پکار رہا ہے، یاد کر رہا ہے، گڑ گڑائے گا، روئے گا بھی، ہو سکتا ہے تڑپ بھی جائے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ راتوں کا چین چلا جاتا ہے، دن کا چین چلا جاتا ہے، دن کا سکون چلا جاتا ہے، کھانے پینے سے بیزار ہو جاتا ہے انسان، کسی کام کا نہیں رہتا، اپنے آپ سے بیزاری ہونے لگتی ہے انسان کو کہ یہ میں کیا ہوں، اس سے اچھا تو نہیں، زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے انسان، لیکن روتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو، لیکن یہ اللہ کے لیے نہیں، یہ بھی اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں وہ ہماری شاہرگ سے قریب ہے، لیکن انسان پہچان نہیں پاتا، محسوس نہیں کرتا۔ رب ہمارے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ ہماری شہرگ بھی اتنی قریب نہیں، یہ فرمایا کہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب، اتنا قریب، تو اتنا قریب ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری توجہ نہیں ہے، ہماری لو نہیں لگی ہوئی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ پا رہے۔ دنیا میں دنیاوی آنکھوں سے دیکھنا ناممکن ہے، لیکن آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، دیدہ غور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ یہ تو شرعی مسئلہ ہے نا کہ دنیا میں ظاہری آنکھ سے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن باطنی آنکھ سے خدا محسوس ہوتا ہے، قریب محسوس ہوتا ہے، قریب سے بھی قریب محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے وہ میرے ساتھ ہے، لگتا ہے میرے ساتھ رہتا ہے، لگتا ہے وہ میرے ساتھ سوتا ہے، لگتا ہے وہ میرے ساتھ جاگتا ہے، حالانکہ وہ سونے سے، جاگنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے پاک ہے، لیکن محسوس ہوتا ہے، وہ میرے جسم سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کب محسوس ہوگا؟ جب انسان کی توجہ خدا کی طرف ہوگی نا، توجہ تو ہوتی نہیں، توجہ کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہم ہیں مطلبی لوگ، ہم ہیں
مطلبی، جب مطلب پڑتا ہے تو یا اللہ، جب اپنی کوئی طلب ہوتی ہے تو یا اللہ، جب اپنی چاہت ہوتی ہے تو یا اللہ. لیکن جب وہ چاہتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہی نہیں. جب وہ پکارتا ہے میرے بندے تو ہمارا نو لفٹ. جب وہ چاہتا ہے کہ میرے قریب آ تو ہم سنتے ہی نہیں اس کی پکار کو. خدا کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو سب یہ بولتے ہیں کہ اسے ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کو ہم چھو نہیں سکتے، واقعی ایسا ہے. لیکن وہ ہمارے پاس ہوتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے. اگر محسوس نہیں ہوتا تو آپ دور ہیں، ہم دور ہیں. پھر اگر ہمیں خدا محسوس نہیں ہوتا اپنے پاس تو ہم دور ہیں اس سے. پھر ہمیں قربت بنانی ہے. جب قربت بنے گی تو آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے گا نا. جب محبت ہوگی تو آنکھ سے آنسو. دنیاوی عشق مزاجی میں مال ضائع ہونے پر، اولاد ضائع ہونے پر، اپنا ذاتی نقصان ہونے پر جب ہم خدا کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں، جب ہم خدا کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں تب تو آنسو نکلتا ہے. لیکن جب ہم خدا ہمارے پاس ہو، جب ہم اس کو محسوس کریں اور پھر آنکھوں سے آنسو نکل آئے، پھر ایک قطرہ نکل آئے تو وہ قطرہ ہے. اس قطرے کو کہا گیا یہ تمام قطروں سے زیادہ رب کو پیارا ہے. اور یہ کب نکلے گا؟ یہ جب نکلے گا اے اللہ تو نے مجھے آنکھ دی، اگر آنکھ نہ ہوتی تو میں کیا کرتا. آنکھ بند کر کے کسی دن، آنکھ بند کرنے کے بعد ذرا تھوڑے دو چار اپنے کام نمٹاؤ، تھوڑی دور چل کے دیکھو، اپنے گھر میں ہی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کی کوشش کرو. آنکھ بند کر کے اپنے گھر میں انٹر ہونے کے بعد اپنے بیڈ روم کی طرف جاؤ آنکھیں بند کر کے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ یا اللہ تو نے اگر آنکھ نہ دی ہوتی تو میں کیا کرتا. اسی طرح کان لے لو، آپ کانوں میں روئی ٹھونس لو، انگلیاں ٹھونس لو، اور پھر لوگ آپ سے بات کرنا چاہیں تو نہ سنو. پھر آپ احساس ہوگا آپ کو کہ اگر کان نہ ہوتے تو مجھے کیسے پتا چلتا یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آج اشاروں کی زبان بولنے والا کوئی اگر ہمارے سامنے آگے بیچارہ اشاروں میں بات کرتا، اپنی بات سمجھانا چاہتا ہے تو ہم نہیں سمجھ پاتے جلدی سے. ہمیں بڑا غور و فکر کرنا پڑتا ہے اس کو یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس کی سماعت نہیں ہے. سماعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتا، کیونکہ اس کے کانوں میں کبھی کوئی لفظ پڑا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو لفظ آتے ہی نہیں ہے. اگر زبان صحیح بھی ہو وہ بول نہیں سکتا. کیوں نہیں بول سکتا؟ کہ اس کے کانوں میں کبھی زندگی میں کوئی لفظ پڑا ہی نہیں. اسے کیا پتا لفظ کیا ہوتے ہیں، بولنا کیا ہے، اسے کیا معلوم. اسی طرح جس کی زبان نہ ہو، بول نہ سکتا، اپنا مدعا کیسے کسی کو سمجھائے. تو انسان غور و فکر کرے، یا اللہ تو میری آنکھیں ہیں، یا اللہ تو میری زبان ہے، یا اللہ تو میرے کان ہیں. جیسے بخاری شریف کی حدیث میں نا کہ تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں. جب تم میرے ہو جاؤ گے تو میں تمہاری آنکھیں بن جاؤں گا، میں تمہارے کان بن جاؤں گا، میں تمہاری زبان بن جاؤں گا، تمہارے ہاتھ بن جاؤں گا، تمہارے پاؤں بن جاؤں گا.